مکے ہیں ان کا استہزاء کرنے والے اور مذاق کرنے والے سر اٹھا دیں۔ یہاں تک کہ حفظ قرآن کے حوالے سے زبان درازیاں کی جا رہی ہے، وہ غلام احمد پرویز کی جماعت کو یا جاوید احمد غامدی جیسا فتنہ پرست انسان، اہل حق نے علماء کرام نے ان کے ناطقے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اب جہالت اپنے پنجے گاڑتی چلی جا رہی ہے۔ شراب نوشی عام ہے، رخصتیں دینے والے دین کے دلال موجود ہیں جو شراب پینے کی بھی اجازت دیتے ہیں اور سود خوری کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ حرام پینے اور حرام کھانے کے دلائل من گھڑت اور بے بنیاد دلائل قرآنی آیات اور احادیث کے اندر تعبیر اور تحریف کر کے لوگوں کو یہ دین اور لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں۔ معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ جب معاشرے سے حلال و حرام کا خاتمہ ہوگا معاشرے میں بگاڑ آئے گا، معاشرے سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی، بے حیائی آئے گی، بے پردگی آئے گی، آنکھوں کا حیا ختم ہوگا۔ جب حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی تو ماں باپ کی عزت اور چھوٹے اور بڑے سے شفقت اور احترام کا تعلق بھی مٹتا ہوا رہا ہے۔ اور زنا جو ہے یہ عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، رمضان سے قبل رکھے گئے اس تربیتی پروگرام میں میں نے صرف ایک عنوان سے آپ سے ہم کلام ہونا، یہ زبان جو رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، ذرا بولیے یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جو نعمت مانتے ہیں وہ بولے، جو نہیں مانتے وہ نہ۔ نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، شکایتیں لگانے کے لیے، لطیفے سنانے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، لڑائیاں ڈالنے کے لیے، فتنے پیدا کرنے کے لیے یہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے یا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی؟ میں نے آپ سے سوال کیا، میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پر علماء کرام ہیں، چونکہ میں تو طالب علم لمبا سفر کر کے آنے والا میں ہی، تھکاوٹ کے آثار تو میرے اوپر ہونے چاہیے، لیکن آپ پر نمایاں زبان کس لیے دی ہے؟ کھل کے بولو، کس لیے دی ہے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تکبیر کے لیے، تحمید کے لیے، تحلیل کے لیے، تسبیح کے لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ اللہ کے بندے یہ گالی گلوچ کے لیے اور خاندانوں کو لڑانے کے لیے زبان اللہ نے عطا کی۔ یہ لغویات کے لیے نہیں دی، یہ نظریات کے لیے نہیں دی۔ رمضان ہمارے قول و عمل کی اصلاح کے لیے آ رہا ہے، رمضان ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے، اور یہ پروگرام ہماری تربیت و اصلاح اور فوز و فلاح کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور اس روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ بندے اگر تیرا قول و قرار درست نہ ہوا، تیری بات صحیح نہ ہوئی، جس کا کل قیامت کے دن وزن ہونا ہے، ان اعمال بنی آدم وقوله بيوزن، بنی آدم کے اعمال بھی اقوال بھی سارے کے سارے تولے جائیں گے۔ تیرا ایک ایک تیرا ایک ایک بول میزان میں رکھ کے تولا جائے گا۔ جو چیز تلنے والی ہے ذرا فکر کر، تو زبان سے بول کر۔ ہمارا اکثر وقت خوش گپیوں میں، خوش طبیوں میں، لطائف سنانے میں،
ترائب سنانے میں گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، جی کتنی مرتبہ قرآن مکمل کیا، کہتے ہیں موقع نہیں مل سکتا، کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، کہتے ہیں ٹائم نہیں مل سکا، کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، جی روزہ ہی بہت لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء کرام محدثین فقہاء، ان کی صورتحال کیا ہوتی تھی، رمضان سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان نصیب کرو، 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین درس حدیث بند کر کے قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاتے تھے، اور ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہوتا، وقت کیوں نہیں ہوتا، ہم نے جناب ٹوپے مارنی ہوتا، وقت کیوں نہیں ہوتا، ہم نے موبائل پہ بیٹھنا ہوتا، وقت کیوں نہیں ہوتا، ہم نے میچ دیکھنے ہوتے ہیں، وقت کیوں نہیں ہوتا، ہم نے ٹی وی دیکھنی ہوتی ہے، وقت کیوں نہیں ہوتا، ہم نے یاروں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، ورنہ روزہ مکمل نہیں۔ 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ رمضان مل جائے، رمضان مل جاتا تھا تو 6 مہینے ان دعاؤں میں گزار دیتے تھے، اللہ جو نیکی کی ہے اسے قبول کر دیتا۔ اور یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سب سے زیادہ مہنگائی کس مہینے میں ہوتی ہے جی؟ رمضان میں سب سے زیادہ جھوٹ کس مہینے میں بولا جاتا ہے جی؟ اور تو سب کہنا بولے سب کو زیادہ کوڑ کیڑے مہینے بولے ہوئے تھے، اور سمجھ گئے سب سے زیادہ جھوٹ اسی مہینے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ اولاد سے، دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے، تاجر بزنس مین اپنے گاہکوں سے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم نے کمائی کا ذریعہ کس چیز کو سمجھ لیا؟ جھوٹ۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو تجارت کرنے والے جب تک مجلس سے ہٹتے نہیں دور نہیں ہوتے، رد و بدل تبدیلی اور اپنا تجارت کی بڑا فیصلہ کر سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان صدقہ و بینا، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور بات کو واضح کریں، بوری کا لفظ فی بیعہما، ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، دونوں بائی اور مشتری، بائی اور مشتری دونوں کے بعد میں، کام میں، تجارت میں اللہ نے برکت ڈالنی ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے، ایک سچ کی وجہ سے، ایک بات صاف